بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین مانیں کہ میں نے پڑھا تو فوراً، یہ کسی کی لکھی ہوئی انگریزی نظم کا ترجمہ ہے، میں نے پڑھا تو فوراً میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک تو دل خوش بہت زیادہ ہوا، دوسرا کیا کہتے ہیں کہ فکر اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، عام جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں فکر بہت زیادہ ہوئی، پریشانی ہوئی کہ جیسے اس نے یہ لکھا ہے اگر ایسے ہو جائے تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ اور اس کا کیا ہے، اس نظم کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دین عطا فرمائے۔ بہت ہی نہایت فکر انگیز اور ایمان سے بھرپور کلام ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں، سن کے یا پڑھ کے کیسی کیفیت ہوئی، سوچ کے کہ اگر ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے لیے آ جائے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن میں نے جب پڑھا تو بہت ہی عجیب سی کیفیت، خوشی اور پتہ نہیں کیا، کچھ بیان نہیں میں کر پا رہی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ملنے کے لیے اچانک سے تشریف لے آئیں، کہ ہمیں اچانک کوئی مہمان آ جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور اچانک سے تشریف لے آئیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں۔ جس نے یہ لکھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے، اور یقین مانے کہ میں بھی حیران ہوں کہ میں کیا کروں گی، یا ہم مسلمان کیا کریں گے۔ ہاں، پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے سب سے بہترین کمرہ تیار کرو گے، جو آپ کے گھر میں سب سے آپ کو لگے کہ بہترین کمرہ ہے، آپ اس کے لیے وہ تیار کرو گے، اور سب سے عمدہ، سب سے اچھا ہوگا جو کھانا وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اتنی خوشی کا اظہار کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوگا کہ ان کی آمد سے ہم بہت خوش ہیں، بہت دلشاد ہیں، ان کی جو آمد ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کا باعث ہے۔ ایک ناقابل مسرت بیان، کہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں بیان نہیں کر پا رہی کہ میں کیسے مجھے فیل ہوا ہے، وہی ناقابل بیان مسرت، اور مسلمانوں کا ایک حسین خواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل نہ کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں؟ ہر مسلمان جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس کا دل کرتا ہے نا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، ان کو دیکھیں، خواب میں ہی صحیح دیکھیں۔ لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے، کیا ان سے دوڑ کے، وہ کہہ رہا کہ اگر تم انہیں آتا دیکھو گے تو کیا تم دوڑ کے دروازے کے پاس جا کے ان سے مل سکو گے، ان کے استقبال میں اپنے بازو وا کر سکو گے، کہ ان سے مطلب کہ گلے مل سکو گے، یا ان کی آمد سے پہلے ہی تمہیں اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا؟ اس بات کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمارے لباس کے بارے میں کہا گیا ہے، جو آج کل کے لباس پہنے جا رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہ اگر آ جائیں تو کیا ہم دوڑ کے مل سکیں گے، کیا ہمارا لباس ایسا ہوگا کہ ہمیں شرم نہیں آئے گی ان سے ملتے ہوئے، یا ہمیں بھاگ کے جا کے اپنا لباس پہلے تبدیل کرنا پڑے گا، ان کی نظروں سے چھپا کے تمام رسائل ہٹا کر قرآن پاک سے جانا پڑے گا۔ دیکھیں، جس نے بھی یہ لکھا ہے نا، نام تو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن جس نے لکھا ہے نا، کمال لکھا ہے، اس سے پتہ نہیں کتنا کا تجزیہ کیا ہوگا مسلمانوں کا، جو اس نے اتنی گہرائی سے یہ نظم لکھی ہے۔ یا کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس، وہی مناظر دیکھ سکو گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ذرا سوچیں، یہ ہمارے گھریلو حالات کے بارے میں ہے۔ کیا تم وہی لباس، وہی مناظر جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھ سکو گے؟ کیا واقعی ہم دیکھ سکیں گے؟
یا ان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی دوڑ کر ہمیں اپنا ٹی وی بند کرنا پڑے گا؟ اور بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارا ریڈیو، تمہارا ٹی وی، تمہاری سی ڈیز، تمہاری ڈی وی ڈیز، تم ان سب کو چھپا دو گے، اور اس وقت ہم پچھتائیں گے، اور اس وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے ایسے اونچی آواز میں بات نہ کی ہوتی۔ پھر وہ کاش ہماری زندگی کا جو لفظ ہے وہ ہماری زندگی میں آ کے ٹھہر جائے گا کہ کاش ایسے نہ ہوا ہوتا، کاش ایسے نہ ہوا ہوتا۔ کہ نغمہ موسیقی کے آلات چھپا کر، نغمہ موسیقی کے آلات چھپا کر ان پر احادیث کی کتابوں سے ڈھانپ دو گے انہیں۔ دیکھیں ایک انگریز، اب وہ واللہ عالم کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں مسلمان تھا، لیکن وہ جیسے اس کا ترجمہ ہے یہ تو لگ نہیں رہا کہ وہ مسلمان ہوگا، لیکن خیر وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کیا تم ڈھانپ دو گے؟ پھر کیا تم انہیں گھر کے ہر گوشے، ہر حصے میں بلا جھجک لے کے جا سکو گے کہ تمہارے گھر میں تمہارا گھر ایسے ہے سنتوں کے مطابق کہ تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے میں بلا جھجک لے کے جا سکو گے؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں، یہ ساری کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اب ہم اپنے گھر کے حالات یا مسلمانوں کے حالات کے بارے میں دیکھیں تو کوئی ہی سچا مومن مسلمان ہوگا، یا پھر انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے ہی یہ سب چھپانے دوڑ جاؤ گے؟ یا پہلے ہمیں اپنے گھر صاف ستھرے کرنے ہوں گے، ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہوگا۔ میں حیران ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یا دو دن تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہاری ذات، تمہارے خاندان کو یہ اکرام دینا چاہیں، کیا تم اپنے معمول کے مطابق کام کر پاؤ گے؟ کیا ہماری جو روٹین ہے وہ ہے ہمارے دین اسلام کے مطابق؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ پائیں گے؟ کیا ان کے سامنے بلا جھجک جو ہم کام کرتے ہیں وہ سارے کر پائیں گے؟ یہی سوچنے کی باتیں ہیں، اور اس نے کتنی گہرائی سے، میں حیران ہوں، وہ اس بات پہ حیران ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس نے کتنی گہرائی سے مشاہدہ کیا اور پھر لکھا۔ وہی الفاظ جو کہتے ہو عام دنوں میں، وہی الفاظ جو گھروں میں عام دنوں میں بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کہہ پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی کے روز و شب برقرار رہ سکیں گے؟ کیا جیسے جی رہے ہو ویسے جی پاؤ گے؟ یا تمہارے لیے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دعائیں پڑھنا بھی بھول جاؤ گے؟ کھانا کھانے کی دعائیں بھی بھول جاؤ گے؟ تمہاری نمازیں ٹال کر سو جانا یاد رہے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوں تو کیا اذان ہو تو ہم بھول جائیں گے جیسے اب ہم ٹال جاتے ہیں؟ کیا تمہیں خوشی کے ساتھ رب کے دربار میں بار بار جھکنا یاد رہے گا کہ صرف خوشی میں، صرف ہم غم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی ہم اپنی ضرورتوں کے تحت؟ کیا خوشی میں بھی رب کے سامنے جھک پاؤ گے؟ جو گیت اور نغمے اکثر تم گنگناتے ہو، کیا وہ ان کے سامنے بھی گنگنا پاؤ گے؟ کتابیں، وہی رسالے جو پڑھتے ہو، پڑھ پاؤ گے؟ انہیں بتا سکو گے تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات اور تمہاری نگاہیں کہاں کہاں، کس کس کو کہاں کہاں سے ٹٹولتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تو سوچیں کہ اپنی سوچ ان تک کہہ سکو گے؟ انہیں بتا پاؤ گے کہ جو سب کچھ تمہاری روح، تمہارے وجود میں سمایا ہے، کیا ہر جگہ جہاں تم جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جا سکو گے؟ اب آپ سوچیں کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہو، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں تو آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ اپنے ہر ساتھی، ہر ملنے والے سے انہیں ملوا پاؤ گے، یا چاہو گے کہ ان کے قیام تک سب تم سے دور ہی رہے؟ اور اگر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ رہنا چاہیں تو کیا تم تمام عمر کے لیے انہیں اپنا مہمان بنا پاؤ گے؟
یا پھر ایک آزادی اور اطمینان کا سانس لو گے جب آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تمہارے گھر سے واپس لوٹ جائیں گے؟ کیا یہ تصور، یہ خیال خوشگوار نہیں ہوگا؟ کیا واقعی خوشگوار ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آئے اور ہمارا دل کرے کہ وہ واپس چلے جائیں؟ لیکن جس طرح زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، جس طرح مہریں دلوں پہ لگ چکی ہیں، تو واقعی یہی ہوگا۔ اگر میں جاننا چاہوں تم اس وقت کیا کرو گے؟ دیکھیں، جب یہ لائن آتی ہے نا تو دل ایسے بیان نہیں ہو سکتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہیں، اپنی امت کا احوال، ان کی آگاہی کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے تمہارے گھر مہمان رہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ملنے ایک دن اچانک سے آ جائیں تو کیا کریں گے ہم؟ اور یہ حقیقت ہے۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کی زندگی کا تجزیہ کتنے ہی اس نے حقیقی انداز سے کیا ہے، اور بالکل، لیکن یہ کتنی خوشگوار ہے نا سوچ کہ اگر اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے ہمارے گھر آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کیفیت کو صرف وہی جب آپ سنیں گے یا پڑھیں گے تو وہی کیفیت سمجھ سکتا ہے جس پہ وہ گزرے گی۔ بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔